بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائی کے خلاف جہاد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اس لیے کہ یہ ایمان کا سب سے ادنی درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں آفات اور شر کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور وقت و نصیحت کرتے، خدا اور آخرت کی فکر دلاتے، لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے لگتے، گویا انہوں نے اسے گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہمی دشمنی پیدا کر دی، اور پھر ان کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کرائی، اور یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے تم بلائی کی ترویج اور برائی کی روک تھام کا فریضہ انجام دو، ظالموں کو اور باطل پر چلنے والوں کو روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی سزا دے گا جو تم سے پہلے لوگوں کو ملی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں بھی عداوت پیدا کر دے گا اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے لگو گے۔ اسلام میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو کچھ انسانی زندگی میں مشکلات اور تکلیف پیش آ سکتی ہیں وہ انسان کے اپنے گناہوں اور برائیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، یعنی انسانوں کو اس کائنات میں جو مصائب درپیش ہوتے ہیں وہ کسی اور کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یوں انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو پہلے سے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود ہیں جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو ان ہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تمہارا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تمہارا رب کی رحمت بے گناہوں کی کثرت سے فرد ہی نہیں افراد بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ آخرکار پورا معاشرہ اس برائی کی لپٹ میں آ جاتا ہے۔ لوگ گناہوں سے مانوس ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے یعنی گناہ کو ضروریات زندگی میں شامل کر کے اسے زندگی کا ایک حصہ بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت سے افراد یا معاشرہ تو رہے ایک طرف، زمین کے جس ٹکڑے پر گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس ٹکڑے پر بھی کسی نہ کسی حوالے سے گناہوں کے بوجھ سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج اجتماعی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنا محاسبہ کریں اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے سوچ بچار کریں، جو بہت قیمتی بھی ہے اور دائمی بھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔